الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی ہمارا درس قرآن تفسیر سورہ بقرہ کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال اپنے پاک کلام کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے بیان کیا کہ بیان ہو رہا تھا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ کہ وہ بعض رسول کو کذبتم جھوٹا ثابت کر دیتے تھے کیونکہ وہ ان کا کلام ان کی طبیعت کے موافق نہ ہوتا تھا، اور وہ فریقاً تقتلون اور بعضوں کو تو انہوں نے قتل بھی کر دیا۔ تو اب وہ خود ہی کہتے ہیں، ان سے پوچھا کہ یہ تم کیا رہے ہو، تم ہوش میں کیوں نہیں آتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں وَقَالُوا، پھر انہوں نے کہا قُلُوبُنَا، ہمارے قلب غلف، کہ ہمارے جو قلوبنا غلف، ہمارے جو قلب ہیں وہ پردوں کے اندر ہیں، ان پر پردے ڈلے ہوئے ہیں، وہ حجاب میں۔ غلف کو معنی کرتے ہیں کہ پردہ یا حجاب۔ جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر آپ نے اردو کے اندر بھی یہ سنا ہوگا کہ غلاف کہتے ہیں، غلاف جیسے قرآن پاک کا غلاف، جس طرح خانہ کعبہ کا غلاف، یا کسی بھی گھر کے اندر عام غلاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ غلف سے بنا ہے، جس طرح تکیے کا غلاف ہوتا ہے تو غلاف جو ہوتا ہے وہ غلف سے بنا ہے۔ خانہ کعبہ کا غلاف، قرآن کا غلاف، یا کسی تکیے کا غلاف، یا کوئی بھی غلاف۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، ہمارے جو قلوبنا، ہمارے جو دل ہیں غلف، ان پر تو پردے ڈلے ہوئے، غلاف ڈلے ہوئے۔ اب یہاں سے مراد یہ ہے پردے ڈل جانے کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تم چاہے ہمیں جتنی بھی نصیحت کر لو، چاہے جتنا واعظ کر لو، چاہے جتنی تلقین کر لو، ہمارے قلب پر وہ اثر نہیں کرے گی۔ وجہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، کہ ہمارے قلب کے اوپر تو غلف ہے، پردہ ہے، وہ تو پردوں میں لپٹا ہوا ہے، غلاف میں لپٹا ہوا ہے ہمارا قلب۔ تو آپ کی نصیحت اور واعظ اور آپ کی تلقین، آپ کی نصیحت ہماری کس کام کی ہے کہ ہمارے قلب تک تو وہ پہنچتی بھی نہیں۔ تو یہ ایک واضح الفاظ کے ساتھ ایک گمراہی کا اظہار کرنا یا اپنے گناہ پر ڈٹ جانا، الفاظ دیگر اگر یوں کہا جائے کہ اپنے گناہ پر ڈٹ جانا اور اپنے غلطیوں کو تسلیم نہ کرنا، الٹا اس پر دلائل پیش کرنا ہے۔ جیسے آپ نے اکثر لوگ دیکھے ہوں گے کہ وہ غلطی پر بھی ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم غلطی پر ہیں، ان کو احساس بھی ہوتا ہے، وہ سمجھتے بھی ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ان کو نصیحت کر دے، تلقین کر دے، ان کو نصیحت کر دے یا حق گوئی کا حق ادا کر دے، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ جاؤ یار تم اپنا کام کرو، ہمیں پتہ ہے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ تو یہ وہ چیز ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف۔ تو انہوں نے کہا کہ قلوبنا، ہمارے قلب کے اوپر غلف، پردہ ہے۔ تو آپ کی جو نصیحتیں ہیں وہ ہم پر کیا اثر کریں؟ تو گویا یہ ثابت ہوا کہ جن کے دلوں پر پردے ڈال جائیں، جن کی آنکھوں پر، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا سم بکم عمی فہم لا یعقلون، کہ ان کی آنکھیں اندھے ہو جاتی ہیں، ان کے کان بند ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو کسی چیز کی کوئی پرواہ بھی نہیں رہتی کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے۔ وہ بس اپنی اس غفلت میں اور اپنی اس گمراہی میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ عیاذ باللہ تعالی۔ تو یہاں پر وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف بمعنی یہ مفہوم بن رہا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے اس کی اور بھی وضاحتیں پیش کی ہیں، اس کے اندر صرفی نحوی بحث بھی ہے،
اور صیغہ کے اعتبار سے بھی اس پر کلام موجود ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ہم تو یہاں پر پڑھ رہے ہیں وقالوا قلوبنا غلف، لیکن علم الکلام کے کچھ لوگ محققین تحقیق بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں اس کو غلف جو پڑھا گیا، غلف بمعنی پردے کے آتا ہے اور حجاب کے آتا ہے، لیکن وہ کچھ فنون کے ماہر کیا ہے اس کو غلف نہیں پڑھتے، غلف پڑھتے ہیں۔ اب غلف اور غلف میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ غلف بمعنی پردہ ہے، جو ہم نے بیان کر دیا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر تو پردے ڈلے ہوئے ہیں، آپ کی نصیحت تو ہمارے کل تک پہنچ بھی نہیں سکتی۔ اور غلف کا معنی کرتے ہیں کہ ایک مرکز جو ہوتا ہے اس کو غلف کہتے ہیں عربی لغت کی، یا منبع کو کہتے ہیں۔ اب منبع کیا ہوتا ہے یہ آپ کو سنیں کہ کسی چیز کا وسیع مقدار میں ایک جگہ پر جمع ہو جانا اس کو غلف کہتے ہیں۔ یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں بالفاظ دیگر وقالوا قلوبنا غلف، کہ ہمارے جو دل ہیں قلوبنا غلف، وہ تو علم سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے جو قلب ہیں وہ علم کا منبع ہے، ہمارے قلب علم کی مرکز ہے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں، یہ آپ کی نصیحت کس کام کی؟ ہم خود بہت بڑے عقل مند اور بہت بڑے علم والے۔ جیسے دور حاضر میں پھر وہی مثال دے دیتا ہوں، دور حاضر میں اگر کوئی بڑا شخص چھوٹے کو نصیحت کر دے، بھائی سمجھ کر، دوست سمجھ کر، پڑوسی سمجھ کر، یا فقط مسلمان ہی سمجھ کر اگر کوئی بڑا چھوٹے کو نصیحت کرتا ہے تو وہ چھوٹا آگے سے جواب دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قبلہ آپ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، کیونکہ ہم خود بہت سمجھدار ہیں، ہماری عقل بہت ہی مضبوط ہے، ہمارے پاس بہت علم ہے، ہمیں پتہ ہے کیا اچھا ہے اور برا ہے، آپ ہمیں مت بتلائیے۔ تو یہ وہی ہٹ درمی ہے جو دور حاضر کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو غلف بمعنی پردے کا ہم نے لیا اور اس کی تفسیر اس اعتبار سے بیان کی، اور غلف بمعنی جو ہے وہ منبع ہے اور مرکز ہے اس کا معنی، اور وہ اپنے دل کو علم کا مرکز سمجھتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نصیحت کرنے کی ضرورت بھی نہیں، ہم خود بہت عقل مند ہیں۔ اب یہاں پر دل کی بات ہے کہ کچھ دلوں پر واقعی پردے ڈل جاتے ہیں غفلت کے، پھر ان کو کبھی بیداری نصیب نہیں، کچھ دلوں پر پردے ڈل جاتے ہیں گناہ کے، پھر ان کو نیکی کی توفیق نہیں، کچھ دلوں پر پردے ڈل جاتے ہیں بے ادبی کے، پھر وہ ادب نہیں کر سکتے، کچھ دلوں پر پردے ڈل جاتے ہیں نفرت کے، تو پھر وہ محبت نہیں کر سکتے، کچھ دلوں پر بے حسی کے پردے ڈل جاتے ہیں، پھر وہ احساس نہیں کر سکتے، اور کچھ دلوں پر اندھیرا طاری ہو جاتا ہے، پھر ان دل میں نور نہیں آتا۔ تو یہ اقسام ہے، اس میں بڑی تفصیل ہے کہ قلوبنا غلف پر یہ جو دل کا اشارہ ہے، اس پر امام حسن بصری کا بھی قول ہے اور بہت سارے قول ہیں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہمارے قلب کو رب نے وہ کرم عطا کر دیا کہ اب ہمارا دل کسی بھی حجاب اور کسی بھی پردے کو قبول ہی نہیں کرتا، یعنی کہ اب ہمارا دل اللہ سے ایسی لو لگ گئی ہے، ہمارا دل، ہمارا قلب اللہ کے ساتھ ایسا ہمتن گوش ہو گیا ہے، اور ایسا توجہ اللہ ہمیں عطا ہوگی ہمارے قلب کو کہ اب یہ پردے وردے شردے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم، یہ پردے جو غفلت کے ہیں اور بے ادبی کے ہیں اور یہ ناکامی کے ہیں اور یہ گمراہی کے جو پردے ہیں، شیطانی پردے، ہمارے دل پر اب نہیں آ سکتے۔ اب یہ ایک علیحدہ سے ایک موضوع ہے کہ خواجہ حسن بصری جو بہت بڑے اولیاء اللہ کے اماموں میں گردانے جاتے ہیں، ان کا کلام ہے کہ جو قلب اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں اور نسبت مضبوط کر لیتے ہیں، پھر ان کے دلوں پر پردے نہیں۔ یہاں پر مثال میں نقشبند کے امام کی دیتا ہوں۔
حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے مجھ پر ایک ایسا کرم کیا کہ رب ذوالجلال نے مجھے ایک ایسا قرب عطا کر دیا. وہ قرب عطا کرنے کے بعد اللہ نے اپنی ساری نعمتیں، اپنی ساری قدرتیں، اپنی ساری طاقتیں اور اپنے سارے راز و نیاز، اپنے تمام احوال میرے سامنے جب کھول دی، جنت کے نظارے بھی دکھا دیے، حور و غلمان بھی دکھا دیے، اپنی تمام نعمتوں کی نہریں اور قدرتیں دکھا دی. جب رب ذوالجلال نے سب کچھ دکھا دیا اور تمام مقامات دکھا دیے، پھر رب ذوالجلال نے بایزید کے قلب پر القاء کیا کہ اے بایزید یہ کل جہان کو دیکھ لو، یہ میری قدرتوں کو بھی دیکھ لو، میری نعمتوں کو بھی دیکھ لو، یہ مقامات کو بھی دیکھ لو، جو تمہیں پسند ہے وہ پسند کر لو. تو خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کا یہ حکم سن کر میں نے کل کائنات کی نعمتوں کو نہیں دیکھا، میں نے کل کائنات کی قدرتوں کو نہیں دیکھا، میں نے کل کائنات کے مقامات کو نہیں دیکھا، بلکہ میں نے اپنے دل میں دیکھا کہ میرا دل کیا طلب کر رہا ہے. فرماتے ہیں کہ جب میں نے دل کی طرف توجہ کی تو میرے دل نے اللہ کے سوا کسی چیز کی تمنا ہی نہیں کی. تو پھر بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں نے رب سے رب کو ہی مانگ لیا، اور کل کائنات کی نعمتیں اور کل کائنات کی قدرتیں اور کل کائنات کی خوبصورتیاں اور کل کائنات کی قدرتیں میرے دل کو مائل نہ کر سکی. کیونکہ بایزید فرماتے ہیں کہ ہمارے قلب کو رب نے ایک ایسا تعلق عطا کر دیا کہ اب ہمارے دل میں کل کائنات کی کوئی چیز بھی بس نہیں سکتی. تو یہ پردے کیا چیز ہے، قلوبنا غلف کیا چیز ہے، یہ غفلت تو بہت دور کی بات ہے کہ اللہ والوں کے قلب اس مقام پر جا پہنچے جیسے خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اب ہمارے قلب میں یہ پردے نہیں پڑ سکتے، کیونکہ اللہ سے تعلق قائم جو ہو چکا ہے، اللہ سے دوستی پکی جو ہو چکی ہے، اللہ سے محبت اور عشق کے جو گر ہیں وہ مکمل طور پر مضبوط ہو چکے ہیں. اب ان کو اپنے دل پر اتنا یقین کامل اور محکم ہے، اکمل ہے کہ وہ کہتے ہیں قلوبنا غلف، یہ جو غفلت کے پردے ہیں یہ ہمارے قلوب پر آ بھی نہیں سکتے، جیسے کہ بایزید بستامی فرماتے ہیں. تو یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات میں بیان کر رہا ہوں. جیسا کہ قول منسوب کیا جاتا ہے غوث پاک کے ساتھ. غوث پاک اپنی نشست پر تشریف فرما ہے. چونکہ آپ تجارت بھی کیا کرتے تھے، واعظ و تلقین کے ساتھ، حضور کی امت کو نصیحت کرنے کے ساتھ، اپنا منصب ولایت سنبھالنے کے ساتھ ساتھ آپ ایک تاجر بھی تھے. فرماتے ہیں کہ آپ حضور کی امت کو تلقین فرما رہے ہیں کہ آپ کا ایک غلام آیا آپ کے پاس. تو اس نے خبر دی حضور آپ کا جو تجارتی قافلہ گیا تھا وہ راستے میں لٹ گیا ہے، برباد ہو گیا. آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ. پھر تھوڑی دیر بعد آپ کا دوسرا غلام آیا، کہنے لگا حضور وہ جو خبر ملی تھی وہ جھوٹی ہے، بلکہ وہ قافلہ تو بہت تجارتی مال کما کر، بہت ساری دولت اور دراہم کما کر واپس کامیابی کے ساتھ آیا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ. تو سوال ہوا کہ جب قافلہ لٹنے کی خبر آئی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اور جب قافلے کی کامیابی کی خبر آئی آپ نے پھر بھی الحمدللہ کہا. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں ان غلاموں کے اس کلام پر توجہ نہیں دے رہا، بلکہ میں تو اپنے قلب کی طرف توجہ دے رہا ہوں. کہیں میرا قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر اور دنیا کی دراہم کے پیچھے نہ لگ جائے، میرے دل کے اندر قافلے کی کامیابی یا ناکامی کی محبت پیدا نہ ہو جائے، میرے قلب کے اندر نوٹوں کی اور دنیا داری کی اور رقم کمانے کی محبت نہ پیدا ہو جائے. جب مجھے خبر پہلی ملی کہ ناکامی ہو گئی اور بہت بڑا نقصان ہوا تو میں نے اپنے قلب کی طرف توجہ کی. قلوبنا غلف، کہیں ہمارے قلب کے اوپر پردہ دولت کا تو نہیں پڑ گیا. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، ہمارا دل تو اس وقت بھی اللہ کے صدائے بلند کر رہا تھا. تو میں نے تو اپنے قلب کو دیکھ کر، اپنے قلوبنا، اپنے قلب کی طرف دیکھ کر کہا الحمدللہ. جب دوبارہ دوسرا آ کے اس نے یہ کہا کہ بہت تجارتی کامیابی ملی ہے، تو
تو پھر میں نے اپنے قلب کی طرف دیکھا تو ہمارا قلب پھر بھی اللہ کو یاد کر رہا تھا. تو میں نے اپنے قلب کی اس اطمینان پر الحمدللہ کہا اب ہمارے دل میں وہ طاقت عطا کر دی ہے رب نے, ہمارے دل کو وہ ذکر قلبی عطا ہو چکا ہے کہ اب کل کائنات کی ناکامیاں بھی ہمارے دل پر اثر نہیں کرتی اور کل جہان کی نعمتیں, برکتیں اور کامیابی بھی ہمارے دل میں گھر نہیں کرتی. وقالوا قلوبنا غلف, تو ان کے قلب کے اوپر پردے پڑے. اب اس ایک لفظ پر میرا جی چاہتا ہے کہ گھنٹوں کلام کروں. حضرت ابراہیم بن ادم اولیاء اللہ کے بہت بڑے مشائخ میں سے آپ گردانے جاتے ہیں. آپ نے کل کائنات سے خلوت نشینی اختیار کر کے اللہ کی عبادت میں آپ لگے رہے. جب 12 سال آپ نے تنہائیوں میں رب کا ذکر کیا اور اپنے قلب کی اصلاح کی, جب آپ کے قلب کو وہ نورانیت مل گئی تو آپ نے ارادہ کیا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں. آپ سفر کیا, آپ نے طویل داستان ہے ان کی, کبھی انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو بیان کریں گے. خواجہ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ جب میں خانہ کعبہ میں پہنچا میں طواف کر رہا تھا, تو فرماتے ہیں کہ طواف کے دوران مجھے یہ خبر ملی کہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف جو ابراہیم بن ادم ہیں ان کا بیٹا بھی طواف میں شامل. آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ میرا بیٹا بھی اسی طواف میں طواف کر رہا ہے, تو کہتے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے میرے دل میں چونکہ 12 سال سے جدائی تھی اپنے بیٹے کی, تو اولاد کی ایک محبت فطری طور پر انسان کی کیفیت میں ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں چونکہ میرا دل لگاتار اللہ ہی کی محبت میں سے لبریز تھا, تو میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں میرے دل میں اللہ کی محبت کے سے بڑھ کر اولاد کی محبت نہ آ جائے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ابراہیم بن ادم اپنے قلب کی طرف توجہ کرتے ہیں تو آپ کے دل چونکہ انوار سے بھرا ہوا تھا, اللہ کے ذکر سے لبریز تھا, تو آپ نے جب محسوس کیا کہ دل اللہ سے غفلت کر کے بیٹے کی محبت کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتا چلا جا رہا, تو اسی اثناء میں آپ کا بیٹا آپ کے سامنے آ جاتا ہے. آپ اندازہ لگائے کہ ایک باپ کی محبت کس درجے کی ہوگی, اور پھر نوجوان بیٹا 12 سال کے بعد آنکھوں کے سامنے آ جائے تو باپ کی وہ محبت کی تڑپ اور شدت کیا ہوگی, یہ تو جو والدین ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم نے دعا کی, اے رب ذوالجلال میں نہیں چاہتا کہ ایک دل میں 2 محبتیں یکجا ہو جائیں, یعنی میرے دل میں اے رب ذوالجلال تیری بھی محبت ہو, لیکن میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر نہ تیرے گھر کا ادب کر سکوں, نہ تیری محبت کی طرف رجوع کر سکوں, میں اپنے بیٹے کی محبت میں اتنا محو ہو جاؤں. تو آپ نے دعا کیا رب ذوالجلال کہ ابراہیم بن ادم صرف تجھ سے تیری ہی محبت کو طلب کر پایا. یہاں پر مورخین لکھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے یہ دعا کی, آپ کا وہ نوجوان بیٹا آپ کے سامنے آتے ہی جیسے آپ کی محبت کا غلبہ ہوا, تو وہیں پر وہ نوجوان گرا اور اس کی موت واقع ہو. اور حضرت ابراہیم بن ادم اللہ کے اس عشق میں اس جو طواف تھا اس کو روکا نہیں, اللہ کی اس محبت میں اپنے طواف کر. تو یہ ایک طویل داستان ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء اللہ صرف اپنے قلب کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں اور اپنے قلب کو ہی دیکھتے ہیں کہ کہیں قلوبنا غلف, کہیں ہمارے دل پر ایک پردہ تو نہیں پڑ گیا. آگے فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ, بلکہ اللہ کی ایسی لعنت دل پر پڑی, بکفرہم, اس انکار پر جو ہم نے اللہ کے حکموں پر انکار جنہوں نے کیا ان کے دل پر. بکفرہم سے یہاں مراد کفر نہیں بلکہ انکار ہے. اور پھر فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے فرمایا فقلیل ما یؤمنون, ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں, بہت ہی کم لوگ ہیں جو اپنے نبی سے وفا کرتے ہیں, بہت ہی کم لوگ ہیں جو اپنے رہنما سے وفا کرتے ہیں, بہت ہی کم لوگ ہیں جو اپنے والدین کے وفادار ہوتے ہیں, بہت ہی کم ہوتے ہیں جو اپنے اساتذہ کے وفادار ہوتے ہیں, بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جن کو نور ایمان عطا ہوتا ہے.
اور بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اولیاء اللہ کی محبت ملتی ہے، بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں صحابہ کا ادب ہوتا ہے، بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں آل بیت اطہار کی محبت راسخ ہوتی ہے، اور بہت ہی کم وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا ہوتی ہے، اور بہت ہی نصیب والے وہ لوگ کم ہوتے ہیں کہ جن کو قلبی ذکر عطا ہوتا ہے اور قلب کے اندر اللہ کے اور اللہ کے محبوب کی محبت راسخ ہوتی ہے۔ جیسے میں نے خواجہ حسن بصری کا حوالہ دیا، اور شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا، اور غوث پاک کا حوالہ دیا، اور شیخ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے ہیں تو ان کا حوالہ پیش کیا۔ وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ ذکر قلبی اور دل کی نورانیت عطا ہوتی ہے۔ تو دعا کرتے ہیں رب الجلال ہمیں ان اولیاء اللہ کی نسبت سے ہمارے قلوب کو بھی منور فرمائے، اور ہمارے دل کی کثافتوں کو دور کر کے ہمارے قلب کو لطافت عطا فرمائے، اور ذکر اللہ اور ذکر رسول اللہ کی حلاوت اور اس کی کیفیات اور اس کی جو نورانیت ہے وہ ہمارے قلوب کو عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔